تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. فرعون جیسے پاورفل کو ہم نے سمندر میں غرق کیا اور اس قوم کے حوالے زمین کر دی جو سب سے کمزور ترین قوم تھی دنیا کی. اللہ نے کہا ہٹا بھائی اس سے لے زمین. ٹھیک ہے نا. فرعون سمجھ رہا میں هَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي. اس نے کہا یہ میرے باغات دیکھو. آج ترقی ہے نا, جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ہماری ترقی دیکھو, یہ بلڈنگیں دیکھو, اور یہ ہمارے جناب ہمارا جو ہے نا وہ خوبصورتی دیکھو ہمارے کنٹری کی. تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, غریب آدمی ہے, اور میرے پاس جناب یہ میرے باغات دیکھو, یہ میرے محلات دیکھو, یہ میری جو ہے نا معیشت دیکھو, اتنا کچھ. اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو قوم کے پاس ککھ بھی نہیں تھا, ہم نے فرعون سے کہا کہ بہت ظلم ہو گیا, ہمیں نہیں مانتا, ہماری نہیں مانتا, ہمارا حکم نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے ذریعے فرعون کو الٹ دیا. چل بھائی تو واپس, تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ یہ زمین کس کی ہے, میری. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب فقیر مسکین آدمی چڈی بنیان میں آپ کے ہاں پہنچا اور کہنے لگا میرے پاس کچھ کپڑے نہیں ہیں, آپ کو ترس آیا, آپ اسے اپنے گھر میں لے کر گئے, آپ نے اس کو نہلایا, کئی ہفتوں سے نہایا نہیں تھا, اسپرے کیا, بلکہ پہلے آپ نے اسے ڈیٹول سے نہلایا, ٹھیک ہے نا, اور خوب سروس کروائی آپ نے اس کی. پھر جناب آپ نے کیا کیا, اس کی ہیئر کٹنگ کی بہت اچھی سے تمیز سے, پھر آپ نے اس کو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنایا, اور آپ نے اس کو بہترین گاڑی کی چابی پکڑائی, بالکل جیسے کسی کمپنی کا بہت بڑا آفیسر ہے. آپ نے کہا یار کیا یاد کرو گے, ہم نے تم پہ یہ احسان کیا. آپ نے کہا کہ بس اتنا سا میرا کام کر دیا کرو کہ یار میرا بچہ بھی اسکول جاتا ہے صبح صبح, تو تم یہاں سے جب گزرو گے تو اس بچے کو بھی اسکول چھوڑ دیا کرو. 2-4 دن آپ نے چھوڑا, اس کے بعد اب آپ سیٹھ صاحب کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. اور جا کے جب کوئی کہہ رہا ہے یار جس سیٹھ نے تم پر اتنا احسان کیا, یہ گاڑی دی, یہ 3 پیس سوٹ ٹائی, ہمیں تو تمہارا ماضی پتہ ہے, تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی, تو یار کبھی کبھار اس کی خدمت کر لیا کرو, جا کے پوچھ لیا کرو. تو آپ کہہ رہے کیوں پوچھ لوں بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, قوم کی خدمت کرنی ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اچھا اس نے کاروبار بھی چلا کے دے دیا آپ کو, دکان پہ بٹھا دیا, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, ٹرسٹ بنا رہے ہو, جیسے کرتے ہیں لبرل لوگ, انسانیت کی خدمت. جس نے دیا ہے اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں, وہ گزرتا ہے تو سلام بھی نہیں کرتے, بلکہ جو سیٹھ صاحب کی زیادہ تعریفیں کرتے ہیں نا, بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے, کہتے ہیں کلیپنگ کیا کرو, کلیپنگ. جب کوئی بات پہ خوش ہو تو یہ نہ کہا کرو سیٹھ صاحب بہت اچھے, سبحان اللہ الحمدللہ کا تو یہی مطلب ہے نا کہ اللہ بہت اچھا. تو اللہ کو نہیں لاؤ, سیٹھ صاحب جن نے احسان کیا اس کا تذکرہ نہیں کیا کرو, کلیپنگ. سمجھے کلیپنگ کو کہاں سے جوڑ رہا ہوں میں. تو اب کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک دن سیٹھ صاحب کا میٹر کیا ہو گیا, گھوم گیا, کہ یہ اس کو اس کی اوقات یاد دلانا انتہائی ضروری. تو سیٹھ آئے گا, ایک تھپڑ لگائے گا, سب سے پہلے ویسٹ کوٹ اتارے گا آپ کا, ٹھیک ہے نا, 2-4 اپنے بندے لے کر آئے گا, بولے گا یہ جو ہے نا اوقات کیا ہو گیا, بھول گیا, یہ اس کو میں نے یہ سب چیزیں دی تھیں تو یہ اب ہم ہی کو بھول گیا ہے. تو وہ آئے گا 2-4 چماٹ لگائے گا کھینچ کے, اور وہ بنیان بھی, پہلے تو چڈی بنیان تو تھا نا, وہ بھی اتروا لے گا, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اتروا لے گا, اور چترول لگا کے آپ کو بھیجے گا بھائی کہ تو جو ہے نا اپنی اوقات بھول گیا تھا. کرے گا وہ, یقیناً کرے گا, غیرت ہوگی تو کرے گا. بھائی ہم نے تجھے ایک چیز دی ہے, تو یار پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے. تو اللہ نے بھی فرعون کے ساتھ ایسا ہی کیا, فرعون کو بتایا کہ یہ حکومت اللہ نے دی ہے, یہ زمین اللہ کی ہے, ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے, ہم تو بعد میں آئے ہیں زمین میں. تو فرعون کے سمجھ میں نہیں آیا, اللہ نے وہی کیا کہ ایک تھپڑ لگایا, اس سے اس پر ساری حکومت چھینی اور کس کے حوالے کر دی, بنی اسرائیل کی. جیسے آپ وہ چھین کے نا وہ سوٹ اور ٹائی اپنے کسی رشتہ دار کو دے دو گے, بولے گے بھائی اس کو راس نہیں آ رہی, یہ تم پکڑو. تو بالکل یہی ہے کہ یہ جو لوگ جو مذہب مخالف لوگ ہیں, یہ اللہ کو انہوں نے لغت سے, ڈکشنری سے نکال دیا ہے. تو نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, قوم کیا کہنے لگی ہے, تو یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات, اے نوح سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ یہاں پر اتر جا. سب کو برباد کر دیا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, بڑے عیاشی تکبر سب ختم کر دی اللہ نے, اور فرمایا کہ سلامتی کے اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں یہاں پر. دنیا میں اب کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ماننے والا نہ ہو. 40 یا 80 لوگ تھے,
اور برکتوں کے ساتھ اتر جائیں. کیا مطلب؟ اب زمین اپنی برکتیں کھولے گی. وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ہم آپ کو پہلے بتا دیں اب ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو ہم دنیا کا فائدہ پہنچائیں گے، پھر وہ بھی نافرمان ہو جائیں گے. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور پھر ان کو ہماری طرف سے اسی طرح دوبارہ عذاب پہنچے گا. تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، پہنچتے رہیں گے عذاب.